بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شریف عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، پاکستان وطن عزیز میں اس وقت شخصی آمریت ہے۔ یہاں آئین معطل ہو چکا ہے، قانون سے کھلواڑ عام کیا جا رہا ہے اور چند شخصیات اپنے اداروں پر حاوی ہو چکے ہیں۔ عوام عدم تحفظ کا شکار ہے۔ ایسے میں آزادی اور جدوجہد کی علامت بانی پی ٹی عمران خان کو حکومت دبانے کے لیے ہر وحشیانہ حرکت سے بھی آگے جا چکی ہے۔ آج شام کو 47ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے امریکہ کے صدر حلف لیں گے، اور جو بائیڈن کی چھتری جو موجودہ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو مؤثر تھی، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت ختم کی گئی، آج وہ چھتری ہمیشہ کے لیے چلے جائے گی۔ دنیا بھر میں پاکستان کی انسانی حقوقی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ القادر ٹرسٹ کا تمام آئینی ماہرین کی واضح اکثریت کہتی ہے کہ اس کا کیس 2 پیشیوں میں محرر پر اڑے تو اڑ جائے گا۔ احتساب جج نے بائسڈ فیصلہ دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے چیلنج کیا کہ 2 پیشیوں پہ اگر یہ کیس سنا جائے تو القادر ٹرسٹ، جسے 190 ملین حکومت کہہ رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف حکومت چال چل رہی ہے اور کہ حکومت کی طرف سے 26ویں ترمیم کے تحت جہاں عدالتوں کو پولیس بنانے کی کوشش کی گئی، 2 جج بھیجے ہیں، کیس اس کو لگائیں گے۔ آخری اطلاع ہے کہ عمران خان کو رابطہ کر کے کہا گیا کہ آپ اس حکومت کو 2 سال چوری کے مینڈیٹ کو دے دیں، ورنہ آپ کی ہائی کورٹ سے بھی بیل نہیں ہونے دی جائے گی۔ اور عمران خان نے ماضی کی آفروں کی طرح یہی کہا۔ دوسری طرف پاکستانی صحافی اور غیر ملکی صحافیوں نے اس القادر ٹرسٹ، جس کی بنیاد پر عمران خان کو سزا دی گئی، جھوٹا، بے بنیاد، لغوی ثابت ہوا۔ لندن کی نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض میں ایک معاہدہ طے پایا تھا آؤٹ آف کورٹ، جسے یو کے ہائی کورٹس کا اس وقت فیصلہ بھی سامنے آ چکا۔ اس میں فیصلے میں تھا یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں دیے جائیں گے، 190 ملین پاؤنڈ، جسے ملک ریاض نے کہا تھا، انہوں نے سپریم کورٹ کے کیس کا ریفرنس دیا تھا کہ آپ نے وہاں ہمیں شبہ ہے کرپشن کی ہے اور آپ کو یہ جرمانہ ہوا ہے۔ یہ جرمانہ ناظرین 190 ملین پاؤنڈ جسے کہتے ہیں، جسے القادر یونیورسٹی سابق پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض اور آصف علی زرداری ملیر زمین کا سودا کرنے کا، ملیر کی کراچی شہر پاکستان کے دل کی اربوں روپے کی کوڑیوں کے بھاؤ دی تھی آصف علی زرداری نے۔ آصف علی زرداری، ملک ریاض آصف علی زرداری سے سیٹ، شریف پرائمری سے سیٹ، مشرف سے سیٹ، اور کئی جرنیل ریٹائرڈ ان کے ملازم ہیں حاضر سروس۔ ناظرین، یہ بھی بات اب آیا ہے کہ اس فراڈ پر جو علی نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز نے ملک ریاض کو بیچا تھا، اس پر ان کا ویزا کینسل کیا گیا۔ پھر ہوم آفس امریکہ ویزا کینسل کیا، پھر لندن ہائی کورٹ پہ گیا تو انہوں نے ججمنٹ لکھی کہ ملک ریاض جھوٹا ہے۔ یہ پیسے پاکستان کی گارنٹی پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک ریاض کو جرمانہ کیا، اس میں جائے گا، کیونکہ پاکستان کی کسی بھی ٹرائل کورٹ آج تک ملک ریاض کے خلاف فیصلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکی، کیونکہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے بلیو آئیڈ رہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ریٹائرڈ جرنیل ان کے ملازم تھے۔ اور یہ پاکستان کے متی اللہ جان، احمد نعانی، ثاقب اور دیگر وکلاء اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ اب اس کیس میں یہ بات تو کنفرم ہو گئی، جو پاکستان کے احتساب رانا ناصر نے دیا وہ بائسڈ فیصلہ تھا۔ خود انہیں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ایک نااہل شخص ہے، اسے عدالتی ذمہ داریاں نہ دی جائیں۔ انہی جج صاحب پر کہا جا رہا ہے لاہور میں جب تعینات تھے فائرنگ بھی ہوئی۔ وہ فائرنگ کے سلسلے میں مجھے تو نہیں پتا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ کو متی اللہ جان
صدیق جان اور ان لوگوں کے آپ بیانات دیکھ سکتے ہیں۔ اب نیشنل کرائم ایجنسی پر ایگریمنٹ تھا ملک ریاض کا، اس کے مطابق دیا، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ اب یہ اس کو سزا دے رہے ہیں کہ اس چوری کی حکومت کو چلنے دیں، کیونکہ چند لوگ اس میں کھرب پتی ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2024 اور 23 پاکستان تاریخ کا لاقانونیت کا، آمریت کا بدترین سال رہا ہے، اور اس سال میں جو مظالم ہوئے اس کی تصور نہیں ہوا۔ 26ویں ترمیم کے جس طرح گن پوائنٹ پر کرائی گئی، اس کے اثرات آج گزشتہ روز ہائی کورٹ میں، اسلام آباد سپریم کورٹ میں نظر آئے۔ یہ 26ویں ترمیم آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے کی گئی۔ آج سپریم کورٹ اسلام آباد میں جو ہوا، جس طرح عدلیہ کی تصدیق کی گئی، اس کے چند سماعت کے ریمارکس آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت عمران خان کی زندگی کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آج یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آزادانہ کام کرنے والے ججز کو شاید کنٹرول کر لیا گیا ہے، جیسے کہ یہ افریدی صاحب کو بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو متی اللہ جان ہیں، صدیق جان ہیں، اسد طور ہیں اور دیگر سینئر موسٹ صحافی ہیں جو عدالتوں کو کور کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ اس وقت محترم جسٹس فائد عیسیٰ 2 ثابت ہو رہے ہیں، ان کے مطابق کنٹرول کر لیا جائے گا۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ سمیت آئین پسند ججوں نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ آئین کی سربلندی تک پیچھے نہیں ہٹیں گے اور قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے اور شخصی آمریت کو نہیں مانیں گے، اور عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کے خلاف آئینی طور پر اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل ایک بینچ نے 2 ہفتے پہلے ایک کیس کی سماعت کے دوران سوال اٹھایا تھا کہ آرٹیکل 191 میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے کسی بینچ کو سماعت سے روکا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یقیناً یہ انصاف کا قتل تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بنیادی طور پر سپریم کورٹ اور اس کے ریگولر بینچز کے دائرہ اختیار میں 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مداخلت پر سوال اٹھایا تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ اور پاکستان کی تمام بار وکلا برادری چیف جسٹس کو درجنوں خط لکھ چکے ہیں کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم پر فل کورٹ بنایا جائے، پر وہ جس مقصد کے لیے آئے شاید وہ پورا کر رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز کیس کی سماعت 3 رکنی بینچ کر رہے تھے، جہاں دلچسپ معاملات ہوئے۔ جب اس کیس کو دوسری بار سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر ایک دن پہلے ہی جسٹس عرفان سعادت کو نکال دیا گیا اس بینچ سے، اور جسٹس عقیل عباسی کو شامل کر لیا گیا۔ اگلے دن کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ جسٹس عقیل عباسی جس وقت سندھ ہائی کورٹ میں تھے، اسی وقت اس کیس کا فیصلہ دے چکے ہیں، وہ دوبارہ اس کیس کو کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ تو ایک کامن سینس ہے۔ پہلے فیصلہ ایک جج صاحب سن چکے ہیں محترم اور دے چکے ہیں، ممکن ہی نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریری حکم نامے میں لکھا کہ اس کیس میں پرانا بینچ بحال کیا جائے، اور آج یعنی 20 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس تحریری حکم نامہ جاری ہونے کے بعد یہ سپریم کورٹ کے جوڈیشل آرڈر بن چکا ہے، جس پر عمل درآمد لازمی ہے، لازم ہے۔ لیکن آج جب کیس کی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ نے اس بینچ کے ایڈیشنل رجسٹرار کو طلب کر لیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار کی جگہ انہوں نے آنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور ڈپٹی رجسٹرار پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا گیا کہ کمیٹی نے اس کیس کو آئینی بینچ کو منتقل کر دیا ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسے آئینی آدمی اس کیس کو نہیں سن سکتے۔ آئینی بینچ کو منتقل کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ
نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود کمیٹی کے رکن ہیں کیونکہ وہ سینئر ترین جج ہیں، انہیں تو علم ہی نہیں، کمیٹی کا اجلاس ہوا بھی نہیں۔ بادی النظر میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ، جنہوں نے خود اپنے آپ کو جسٹس امین الدین خان نے جسٹس منصور علی شاہ کو اس کیس کی سماعت سے روکنے کے لیے خفیہ میٹنگ کی ہوگی، یہ وکلا صاحبان کا کہنا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے ہیں اس کیس میں کہ جو کچھ ہوا وہ آج تک نہیں ہوا، جو کچھ ہوا آج تک تصور نہیں کیا گیا ہوا۔ اب ریسرچ آفیسر فیصلہ کرے گا کہ ہم نے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کون سا کیس سننا ہے اور کون سا نہیں۔ ناظرین، یہ تو کبھی ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا، بدترین ماشاءاللہ تھا، لیکن یہ دور عمران خان ٹھیک کہتے ہیں 1971 کا دور ہے، اللہ اس ملک پر رحم کرے۔ انہوں نے کہا آفیسر نے کون سننا کون نہیں۔ ججز نے ریمارکس دیے کہ چیف جسٹس بھی یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین جوڈیشل آرڈر کو اس طرح سے نظر انداز کر ہی نہیں سکتے۔ عدالتی آبزرویشن کے مطابق جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین نے جو کیا وہ غیر قانونی ہے، عدالتی آبزرویشن کے مطابق۔ اب ان حالات میں ججز میں ٹھن گئی ہے اور بظاہر کشیدگی دوبارہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، بڑی تکلیف دہ بات ہے، صدیق جان جو کورٹ رپورٹر ہیں، متی اللہ اور دیگر ججمان نے اس بارے میں آج جو جج عدلیہ میں گفتگو ہوئی تھی اس کے بارے میں مختلف ٹکٹ دیے ریمارکس کے جو بڑے دلچسپ ہیں۔ ناظرین، تعجب والی بات ہے، پاکستان میں اس وقت ضیاء الحق سے بدترین دور ہے، پولیس ذاتی انتقام کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، نیب کا کردار قابل شرمندہ ہے، ایف آئی اے کے کچھ افسران نے جو ملک میں ظلم کا بازار گرم کیا ہے وہ تاریخ میں نہیں ہے، ایسے افسران تعینات کیے گئے جن کو مختلف موقعوں میں عدالتوں انہی کے محکمانہ رپورٹوں میں نوکریوں سے نکالنے کی سفارش کی گئی تھی، اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا کہ یہ لوگ آئندہ فیلڈ پوسٹنگ کے قابل نہیں ہیں، وہ پولیس میں ہیں اور دیگر اداروں میں یہ چن چن کے ایسے افسران لگائے گئے جو حکومت کے اشاروں پر پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو کیڑے مکوڑے بنا کے جس کو چاہتے ہیں اغوا کرتے ہیں، مارتے ہیں، جھوٹے مقدمے درج کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا واضح چیلنج ہے کہ القادر یونیورسٹی کا کیس دنیا کا کوئی بھی بینچ جج اسے نہیں بچا سکتا، اور وہ اتنے حقائق ہیں کہ جو جسٹس احتساب جج نے رانا ناصر صاحب نے دیا ہے، جھوٹ اور غلط بیانی پر مختصر کیا ہے، جو اب اسلام آباد میں دو کیس دائر کر دیے گئے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر، ایک تو اس کی اپیل کی جائے گی، دوسری ضمانت کی جائے گی، ضمانت اپلائی کی جائے گی۔ ایک تو اس کیس میں میں نے گزارش کیا ہے کہ کیس کے خلاف اپیل کی جائے گی اور جلدی ضمانت کی درخواست دی جائے گی، اور ضمانت ہوگی تو اگلے ہفتے آ سکتے اگر جج صاحبان سنیں۔ ناظرین، صدیق جان نے مختصر کیس کے بارے میں سماعت کے دوران انہوں نے کہا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، یعنی کہ ایکس اکاؤنٹ میں، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب 26ویں ترمیم کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں ماشاءاللہ، اور اس موقع پر جو سماعت ہوئی اس پر صدیق جان نے جو عدالت میں موجود تھے انہوں نے کہا عدالت کا خود کہا تھا، انہوں نے اب ریسرچ آفیسر فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کون سا کیس سننا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک، انہوں نے کہا جو کچھ ہوا وہ آج تک نہیں ہوا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا زبانی حکامات کے ذریعے جوڈیشل آرڈر کو ختم کر دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ ناظرین، جس طرح عدالتوں کو 26ویں آئینی ترمیم میں کیا جا رہا ہے، عمران خان کو سزا دی گئی اور نہیں مان رہا، جس طرح حقائق سامنے آئے ہیں کہ نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض میں جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی وہ لیٹر آج بھی خفیہ طور پر کابینہ کے پاس ہے، شہباز شریف اس کو اوپن کرتے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ملک ریاض کے یہ پیسے جو سپریم کورٹ نے انہیں جرمانہ کیا تھا کچھ تو اس میں جمع کرائے جائیں گے، صرف عوام کا ساتھ دینے کے لیے۔
اور بند کمروں کے فیصلوں سے اختلاف کرنے پر، عدلیہ کی آزادی کے لیے، صحافت کی آزادی کے لیے، جو بھی وکلا کی آزادی کے لیے، جمہوریت کی آزادی کے لیے جو شخص بھی، چاہے صحافی ہے، سیاستدان ہے، اور زبان اٹھاتا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے تمام غیر قانونی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت تاریخ کے پاکستان 1971 کے بھی دور سے بدترین ہے۔ یہی بات عمران خان اور دیگر پولیٹیشین کہہ رہے ہیں۔ اگر اس کیس میں سزا دینی ہے القادر، تو یہ ملک ریاض اور آصف علی زرداری پہ ڈیل ہوئی تھی۔ موجودہ حکومت اس کیس کو اوپن کر لے، یہ پیسہ کون سا تھا، سچ عوام تک آئے۔ 2025 میں توقع امید کی جا رہی ہے کہ ظلم کا بازار جو 3 سالوں سے جاری تھا، فسادیت کا، اسے ختم کیا جائے گا۔ لیکن یہ ختم تب ہوگا جب آئینی جج اپنا کردار ادا کریں۔ جو اچھی شہرت کے افسران ہیں وہ غلط کام کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ جو میڈیا کے صحافی ہیں وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بننے کی بجائے عوام تک حقائق پہنچانے کی اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کریں۔ تمام سرکاری افسروں نے حلف لیا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے۔ جو پولیس افسران، ایف آئی اے یا نیب کے افسران حکومت کی خوشنودی پر گھروں میں چھاپے مار کے عورتیں بچے اٹھاتے ہیں، جھوٹے مقدمے درج کرتے ہیں، وہ اپنے حرف سے انحراف کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو پرکشش عہدے دینے کی بجائے ان کی جگہ جیلوں میں بنتی ہے اگر ان پر جرم ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔